اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے، آقا علیہ السلام کے قدموں میں آنے والے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے، ان کے لیے دو ٹرمز ہم استعمال کرتے ہیں، ایک اہل بیت اطہار، دوسرے صحابہ کرام۔ اب پہلا نقطہ بڑا دلچسپ ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ بعض اہل علم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ صحابی ہے، لیکن بات بنتی نہیں ہے۔ کیوں؟ پھر ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب نے بھی، دیکھا تو ابو جہل نے بھی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو پھر نقطہ ایک اور آ جائے گا کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو رسول اللہ پر ایمان لائے مگر بعد میں مرتد ہو گئے، تو انہیں کیسے کہیں گے؟ اچھا، پھر بعض کا یہ خیال کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اچھا تو پھر یہ ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اگر کسی نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور وہ ایمان والا بھی تھا اور ایمان پر اس کی ڈیتھ ہوئی، تو کیا اس طرح وہ صحابی بن جائے گا؟ جواب ہے نہیں۔ اچھا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ظاہری حیات میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر اس کی ڈیتھ ہوئی، اب یہ جامع ہو گئی تعریف تھوڑی سی کہ صحابی کسے کہہ رہے ہیں، یعنی جس نے ظاہری حالت میں، یعنی ظاہری آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آقا علیہ السلام کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی ڈیتھ ہوئی، لیکن ابھی بھی پیاس باقی ہے، ابھی بھی تشنگی ہے۔ اب یہ تشنگی کیسے دور ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری حیات میں ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان ہی پر فوت ہوا، مگر کچھ لوگ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے مگر نابینا تھے تو وہ دیکھ تو نہ سکے، تو اب کیسے اس بات کو واضح کریں گے؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ صحابی بنتا کس چیز سے؟ صحابی بن رہا ہے صحبت سے۔ کس کی صحبت؟ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں آقا علیہ السلام کی صحبت پائی اور ایمان ہی کی حالت میں وہ فوت ہوا، تو وہ صحابی۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوا۔ اتنا بڑا ٹائٹل ہے نا، اتنا بڑا کہ انسانی سوچ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اسی لیے نا میرے ساتھی ہو نا، انہیں دیکھنے کے لیے انداز کوئی اور ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھی ہوں ان کے لیے انداز کچھ اور ہو سکتا ہے، کسی بادشاہ کے کوئی ساتھی ہوں ان کے لیے انداز کچھ اور ہو سکتا ہے، کسی ولی غوث کتب کے ساتھی ہوں ان کو دیکھنے کا انداز تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے،
لیکن ایک اہل ایمان کے لیے، بندہ مومن کے لیے، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آئے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھنے کا انداز سب سے مختلف، منفرد اور جداگانہ ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کا تعارف رب ذوالجلال کرا رہا ہے، ان کو رضا کا پروانہ، خوشنودی کا پروانہ، کامیابی اور کامرانی کا پروانہ، نجات کا پروانہ، جنت کا پروانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کیسے خوبصورت انداز میں بات کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مرکز اور محور کسے بنایا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ والذین معہ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت تر، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، آپس میں رحم والے، آپس میں مہربان۔ یعنی انسان ہے، اس میں بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں، کبھی غصہ بھی کر بیٹھے گا، کبھی کوئی بات بھی کہہ بیٹھے گا، کبھی موڈ آف بھی ہو جائے گا، کبھی موڈ آن بھی ہو جائے گا، کبھی بیمار ہوگا، کبھی توانا رہے گا، ہر طرح کی چیزیں ہیں۔ مگر عمومی ان کا اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہے ہیں کہ ان کا معاملہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ ان کا معاملہ ایمانی ہے۔ کیسے؟ اتنا ان میں ایمان پاورفل ہو جاتا ہے صحبت مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، کافروں کے لیے سخت ہو جاتے ہیں۔ بس اگر آ گیا میدان جنگ، کافر آ گئے ہیں، تو یہ سامنے اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر آ جائیں گے بھی ہم آتے ہیں۔ اور جب یہ آپس میں ہوں گے تو عمومی ان کے پہلو کیا ہوں گے؟ خیرخواہی کے پہلو ہوں گے، رحم دلی کے پہلو ہوں گے ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو یہ عمومی تعارف اللہ سبحانہ وتعالی، مگر ان دونوں پہلوؤں کی نسبت کا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، مرکز اور محور مصطفیٰ، والذین معہ والذین معہ والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی جو صحبت مصطفیٰ میں رہتے ہیں، جو سنگت مصطفیٰ میں رہتے ہیں، جو بیٹھک مصطفیٰ میں رہتے ہیں، جو جھوکے مصطفیٰ میں رہتے ہیں۔ وہ کیا خوبصورت شعر ہے، تیری جھوک دے آسے پاسے وس دے ہاسے تے وس دے ناسے۔ تو محبوب کی جھوک، سونے محبوب کی جھوک ہے، وہاں میٹھی میٹھی باتیں، آقا علیہ السلام کی صحبتیں، آقا کی سنگتیں، آقا کے حسن کے نظارے، آقا کی چاہتیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آج ہمیں کوئی نیک بندہ مل جائے، صالح بندہ مل جائے، ایک بزرگ مل جائیں، ایک اللہ والے مل جائیں، ایک ولی اللہ مل جائیں، یا وہ ہمارے پاس آ جائیں یا ہم ان کے پاس چلے جائیں، ہم کتنے نازاں ہوتے ہیں ان سے ملاقات پر، ان کی صحبت سے۔ پھر بعد میں بتا رہے ہوتے ہیں یار مل بڑا مزہ آیا، بڑا کیف ہوا، میں نے ان سے یہ سیکھا، یہ سیکھا، یہ سیکھا، ان کے پاس بیٹھ کر ہی اتنا۔ اب ذرا سوچیں جو حضور علیہ السلام کی سنگت میں رہتے ہیں۔ اچھا پھر یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، صحابی عبادت سے نہیں بنا، صحابی تقوی سے نہیں بنا، صحابی طہارت سے نہیں بنا، صحابی کثرت صلات سے نہیں بنا، کثرت صوم سے نہیں بنا، کثرت زکوٰۃ سے نہیں بنا، اس سے نہیں بنا۔ لیکن نماز تو اب بھی پڑھنے والے ہیں، روزہ تو اب بھی رکھنے والے ہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھنے سے صحابی بنتا ہوتا تو آپ دیکھیں کتنے لوگ نمازی ہیں، کوئی روزہ رکھنے سے بنتا ہوتا تو کتنے لوگ ہیں، کتنے زیادہ روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، رمضان المبارک سے علاوہ بھی روزے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ صدقہ و خیرات سے نہیں بنتے، کتنے لوگ ہیں آج، کتنے مالدار ہیں، کتنا صدقہ اور خیرات دیا جاتا ہے، کہاں اربوں تک معاملے پہنچ جاتے ہیں۔ اگر اس سے بھی
یہ مقام نہیں ملتا. تو وہ کس سے مل رہا ہے؟ صحبت سے. کس کی صحبت سے؟ صحبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. وہ جو ایک لمحے کی، چند لمحوں کی، جو چند ساتوں کی، چند دنوں کی، چند مہینوں کی اور ماہ و سال کی جن کو سنگتیں اور صحبتیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیب ہوئی، تو ان کے معاملات، ان کے مقامات، ان کے مراتب عبادت کی وجہ سے نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ عبادت کے وہ خوگر تھے، تقویٰ کے پیکر تھے، وہ خدا خوفی والے تھے. انسان ہو کر اگر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو مگر ان غلطیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہم پر اترتی. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ، رمضان المبارک کی راتوں میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں اپنی زوجہ کے ہاں چلا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیات آ رہی ہیں کہ اب رمضان کی راتوں میں اس کی اجازت مل گئی. ان سے خطا ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، اور امت کے لیے وہ غلطی رحمت بن رہی ہے. اس وجہ سے باقیوں کا معاملہ بھی آسان تر ہونا شروع ہو گیا. یعنی اس طرح کے کتنے پہلو ہیں، کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن اصل نسبت کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام. ایک جہاد میں ایک شخص تک کفار کی صفوں میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا. آقا علیہ السلام کے سامنے آ گیا، چہرہ ودعا پر اس کی نگاہ پڑ گئی. پوچھنے لگا اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جنت. تو حضور علیہ السلام پر ایمان لایا. ابھی وہ نیچے نہیں اترا تھا گھوڑے سے کہ اسے تیر لگتا ہے کہ وہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کی وہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لے. اب ہوا کیا تھا؟ ابھی تو اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا تھا، حج نہیں کیا تھا، جہاد نہیں کیا تھا. جہاد کیا کرتا؟ وہ تو دوسروں کی صف میں کھڑا تھا، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا. مگر وہ جو اس نے دعوت کو قبول کیا، وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابدیت اور رسالت کی گواہی دی. جب اس کے زبان سے یہ جملہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اسی لمحے کہ وہ آقا کو دیکھ بھی رہا ہے، حضور کی صحبت اس کو میسر آئی. کتنی سی دیر، تھوڑی سی دیر کے لیے، مگر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. اسے تو ابھی نماز کا موقع نہیں ملا تھا پڑھنے کا، نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، زکوٰۃ دینے کا موقع نہیں ملا. تو ایمان اگر لایا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، اور اسے تھوڑی سی دیر کے لیے ہی صحبت مصطفیٰ علیہ السلام نصیب ہوئی ہو تو صحابی بن گئے. اور اگر نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، مگر حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں آقا علیہ السلام پر ایمان لایا ہے اور حضور علیہ السلام کی صحبت مل گئی ہے، تو اور اسی ایمانی کیفیت میں اس کی ڈیتھ ہوئی، تو اس صحبت مصطفیٰ علیہ السلام نے اسے بھی صحابی کے درجے پر پہنچا دیا، اور ان کے لیے بھی اتنا بڑا اعزاز. اور ایک اور زاویہ، اب یہاں ایک ہے صحابہ کرام، اب ایک ہے اہل بیت اطہار. اب اہل بیت اطہار میں دو نسبتیں. صحابہ کی سب سے بڑی نسبت کیا ہے؟ ایمان کی اور صحبت مصطفیٰ علیہ السلام. اور اہل بیت اطہار میں دو نسبتیں، ایک ایمان کی، صحبت مصطفیٰ علیہ السلام کی، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کی. اب ان کا تعلق خون کا تعلق بھی ہے حضور علیہ السلام سے، اور ایمان کا تعلق بھی ہے. انہیں بھی صحبت ملی، اور صحابہ کا ایمان کا تعلق ہے، انہیں صحبت ملی. تو صحبت مصطفیٰ علیہ السلام سے وہ صحابی بنے، اور اہل بیت اطہار یہ بھی صحابی بنے ایمان کی وجہ سے. اور اگلی ان کی پوزیشن کیا آ گئی؟ وہ عظمت و رفعت والی کہ وہ اہل بیت بن گئے. اب ان میں دو خوبیاں آ گئی ہیں.
تو ایک تو صحبت مصطفیٰ کو انہوں نے پایا تو صحابی بن گئے، اور پھر اگلی بات یہ کہ جو حضور سے تعلق تھا رشتے کا، خون کا، اس نے اہل بیت بنا دیا۔ تو اب دیکھیں کہ عظمتیں کیسے بلند ہو گئی۔ اس سے بھی آگے چلے گئے، ایمانی کیفیت اگر ہو تو رشتہ کام آتا ہے، اگر ایمانی کیفیت نہیں ہے تو رشتہ کسی کام کا نہیں ہے۔ بے شک رشتے میں ابو لہب چچا تھا، ام جمیل چچی تھی، مگر ایمان نہیں لائے تو یہ رشتہ کسی کام کا نہیں ہوا، کنڈیم کیا گیا، ان کی مذمت میں قرآن کی پوری صورت آ گئی۔ اور اگر سلمان کا تعلق فارس سے تھا تو صحابی رسول بن گئے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ سلمان میری اہل میں سے ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا رشتہ نہیں تھا، روم سے تعلق تھا، مگر صہیب رومی بن گئے۔ بلال کا تعلق حبشہ سے تھا، مگر جب خون کا تعلق نہیں تھا آقا علیہ السلام سے، مگر ایمان لائے، صحبت مصطفیٰ علیہ السلام ملی، بلال حبشی بن گئے۔ اب ذرا دیکھیں کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضور علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں، اور ان کے مشورے پر خندق کھودی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کہاں فارس، وہاں سے تعلق، اور کہاں یہ مقام۔ جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا روم سے تعلق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ جناب بلال ان کا تعلق حبشہ سے، مگر مکہ فتح ہوتا ہے تو کعبہ اللہ پر جناب بلال حبشی کو چڑھایا جا رہا ہے۔ کعبہ اللہ کی چھت پر پاؤں کس کے ہیں؟ جناب بلال حبشی کی، اور اللہ اکبر کی صدائے دل نواز بلند ہو رہی ہے، اور وہ مقام ملا انہیں صحبت مصطفیٰ علیہ السلام کے طفیل کہ قیامت تک جب تک اذان کی آواز گونجتی رہے گی، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور ذہنوں میں آتا رہے۔ تو گفتگو کو بس میں یہی سمیٹتا ہوں، صحابی نہ عبادت سے بن رہا ہے، نہ تقوی سے، نہ طہارت سے، بلکہ صحبت مصطفیٰ علیہ السلام سے بن رہا ہے۔ اور اس پر بھی عظمت کیا ہے، رفت کیا ہے کہ صحابی بھی ہو اور اہل بیت میں سے بھی ہو، تو ایمان اور خون کا تعلق انہیں اور اونچا کر دیتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اہل بیت۔ اتنی فضیلت کہ صحابہ کا مقام صحبت مصطفیٰ علیہ السلام سے ایسا عظیم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو رضا کے پروانے عطا کر رہا ہے، خوشنودی کے پروانے عطا کر رہا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردوا عنہ۔ اور اہل بیت اطہار اس سے بھی آگے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، نماز، اور نماز کا کلائمیکس آقا علیہ السلام پر سلام اور پھر درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب بتائیں اتنے اونچے درجوں پر ایسے بندہ فائز ہوتا ہے۔ سو یہ سارا کرم، یہ ساری سعادتیں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری رفتیں کہاں سے ہیں؟ صحبت مصطفیٰ علیہ السلام سے۔ اس لیے ہر وہ شخص جسے لمحہ بھر کی بھی آقا علیہ السلام کی صحبت ملی تو وہ عظیم تر ہو گیا۔ ایمان کے ساتھ آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں صحبت مصطفیٰ علیہ السلام کو پانے والا، اور ایمان ہی پر اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ صحابی بنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔